بے شمار ہیں کہ ان تحائف کو نہ صرف ان کی ویلیو کم لگوائی گئی بلکہ ان کی ویلیو کم لگوا کر اب ایک گھڑی ہے جو خانہ کعبہ کے ڈائل والی گھڑی ہے، وہ بازار سے خریدی نہیں جا سکتی، اس کی قیمت لوکل سطح پہ کوئی گھڑی کی دکان نہیں لگا سکتی کیونکہ وہ کسٹم میڈ گھڑی ہے، وہ خصوصی طور پہ تیار کردہ گھڑی ہے اور وہ ایک ہی پیس ہے دنیا کے اندر، وہ نایاب ہے۔ جب ایسی نایاب چیز جو مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہے اور اس میں ہیرے جواہرات لگے ہیں تو پھر جو ہیرے جواہرات کے ماہر ہیں وہ اس کی قیمت لگاتے اور وہ 90 کروڑ سے 1 ارب کے درمیان اس کی قیمت لگتی ہے کہ اس کے اندر جو سونا لگا ہے، ہیرے جواہرات لگے ہیں، ان کی اپنی ایک ویلیو ہے۔ اب بہت سارے توشہ خانہ کے تحائف ایسے ہیں جن کی قیمت لوکل سطح پہ 10 کروڑ لگوائی گئی اور اس کا 50% 5 کروڑ سرکاری خزانے میں جمع کرایا گیا اور پھر اس گھڑی کو وصول کر کے بلیک مارکیٹ کے اندر 80-90 کروڑ کا بیچا گیا اور منافع کما کے کھا گئے۔ اب یہ عمران احمد نیازی صاحب اور بشرا مانیکا صاحبہ ایک گینگ چلا رہے تھے گھر پر، اور باقاعدہ وہ جو آڈیو آپ نے سنی جس میں وہ ملازم کو ڈانٹ رہی ہیں کہ یہ تحائف کو کس نے تصویریں کھینچ لیں، کس نے دیکھ لیا، ان کو ہوا نہیں لگنی چاہیے تھی، تو یہ باقاعدہ ایک بیوپار ہو رہا تھا، یعنی نام ریاست مدینہ کا ہے اور کرتوت ایسے ہیں کہ چوری چکاری اور ڈکیتی میں آپ ملوث ہیں۔ اور یہ جو آج 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے، یہ گراف ایک کمپنی ہے برطانیہ کی جو کسٹم میڈ خصوصی طور پر تیار کردہ ڈائمنڈز کے سیٹ بناتی ہے۔ یہ جو گراف کا سیٹ تھا اس میں نایاب قسم کے یلو ڈائمنڈ استعمال ہوئے اور صرف ایک جو چھوٹا ڈائمنڈ ہے 3 کیرٹ کا، اس کی قیمت $9,75,000 ہے اور اس میں ایک بریسلٹ ہے، ایک گھڑی ہے، 2 ایئرنگز ہیں، ایک نیکلس ہے، وہ سارے یلو ڈائمنڈ سے بنا ہوا یہ گراف کا سیٹ ہے جس پہ آج سزا سنائی گئی ہے۔ اور وہ گراف کا سیٹ اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے 3 ارب روپے پہ۔ اسی لیے جو آج سزا سنائی گئی ہے 78 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب کے ذمے ہے اور 78 کروڑ روپیہ بشرا مانیکا صاحبہ کے ذمے ہے۔ غضب خدا کا کہ آپ دوسروں کو چور ڈاکو کہیں، لوگوں کو ریاست مدینہ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا درس دیں اور اپنے کرتوت ایسے ہوں کہ آپ کوئی دیا گیا تحفہ نہ چھوڑیں۔ بنتا تو یہ تھا کہ یہ تمام تحائف توشہ خانہ میں جمع کرا دیے جاتے اور کہانی ختم ہو جاتی، یا اگر آپ نے ان کو ایز اے سووینئر رکھنا تھا، ایک یادگار کے طور پہ رکھنا تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ جی فلاں ملک کا صدر آیا تھا، وزیر اعظم آیا تھا، ولی عہد آیا تھا، بادشاہ آیا تھا، اس نے یہ گفٹ دیا ہے، ایک سینٹیمنٹل ویلیو ہوتی ہے، ایموشنل ویلیو ہوتی چیزوں کی۔ مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے چوری چکاری ڈکیتی کی انتہا کر دی کہ آپ اس کی قیمت لگوائی اپنے ہی دفتر کے ذریعے چند کروڑوں میں، 50% اس کا سرکاری خزانے میں جمع کروایا اور خود آپ 3 ارب روپیہ کھا گئے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ تو سرکار کی ملکیت تھی، یہ تو پیسہ حکومت پاکستان کا پیسہ تھا، یہ تو پاکستانی عوام کا پیسہ تھا، ٹیکس دینے والوں کا پیسہ تھا۔ آپ نے تو خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کو نہیں بخشا، اس کو بھی بیچ دیا۔ اور ایک اسلام آباد میں دکان ہے جو گھڑیوں کی مرمت کرتی ہے، چھوٹی سی دکان ہے، آپ نے اس سے جعلی رسید بنوائی، ہمیں کہتے تھے رسیداں کڈو، اور اپنی رسیدیں اتنی جعلی نکلی ہیں کہ آپ ایک جعل ساز، ایک فراڈ، ایک مکار اور کرپٹ شخص کے طور پہ سامنے آئے ہیں۔ اور یہ معمول بن گیا تھا کہ کئی 100 تحفے وصول ہوئے 2018 سے 2022 عمران خان صاحب کو، اور ہر تحفے کو ہرس لالچ کے ساتھ بشرا مانیکا صاحبہ وصول کرتی تھیں، اور اس کے بعد ان کی ایک ٹیم تھی جو ان کو بلیک مارکیٹ میں بکواتی تھی، کوئی گھڑی دبئی میں بیچ دی، کوئی کسی اور ملک میں بیچ دی، اور فرا گوگی صاحبہ جو آج تک مفرور ہیں
وہ اس میں کلیدی کردار ادا کرتی تھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے نہ صرف ریاست پاکستان کا نقصان کیا، آپ نے وزارت عظمیٰ کے عہدے کو بے توقیر کیا. پرائم منسٹر کے آفس کا ایک لیول ہے کہ جہاں پہ توشہ خانہ کے تحائف شہباز شریف صاحب نے راہداریوں میں سجا کے رکھ دیے لیبلز کے ساتھ کہ مجھے یہ تحفے ملے، میں راہداریوں کے اندر رکھوں گا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ فلاں ملک کے سربراہ نے کیا چیز مجھے دی ہے. اور ادھر ایک ایک پائی کے لیے انہوں نے یہ پورا کرپشن کا ایک نظام وضع کیا. وہ گراف کا سیٹ اگر آپ دیکھیں یلو ڈائمنڈز والا، وہ خصوصی طور پہ تیار کردہ ہے اور وہ آپ آن لائن بھی نہیں خرید سکتے، وہ خریدا نہیں جا سکتا. اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے گراف کے سٹور پہ. آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، گراف کا سٹور آپ کو اپوائنٹمنٹ دیتا ہے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بجے آپ آئیں گے تو تب آپ کو قیمت طے کی جائے گی. قیمتیں لگی نہیں ہوتی اس کے اوپر کیونکہ یہ نایاب چیزیں ہیں. یہ جو یلو ڈائمنڈ ہے یہ ایک انتہائی نایاب چیز ہے. تو میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ اپنے عہدے کا اس طرح استعمال کیسے کر سکتے ہیں. مس یوز آف اتھارٹی ہے، مس یوز آف آفس ہے. آپ نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا اور اتنی کرپشن کی کہ یہ اربوں روپے میں جاتی ہے. آپ نے جو صرف تحائف بیچے ہیں وہ 15 سے 20 ارب کے آپ صرف تحائف بیچ گئے ہیں. آپ کو کل تحائف تقریباً 200 جو وصول ہوئے تھے، آپ نے عادت بنا لی کہ ان تحائف کو، اور یہ دیکھیں نا ایک تحفہ آیا ہے، بشرا مانکا صاحبہ اس کو دبوچ لیتی تھی لالچ کے ساتھ کہ یہ کسی اور کو نظر نہ آ جائے، کوئی اس کو دیکھ نہ لے، کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے، اور پھر اس کے بعد اس کی ویلیو کم لگوا کے اونے پونے اس کو خرید لیتی تھیں اور بعد میں بلیک مارکیٹ میں اس کا سودا کیا جاتا تھا. یعنی آپ نے اس قوم کا، اس ملک کا مذاق بنا دیا. آپ نے پورے نظام کا مذاق بنا دیا کہ آپ اربوں روپے کے تحائف مذاق میں ہی بیچ گئے. اس ملک میں اتنی کرپشن کسی حکمران نے، کسی وزیر اعظم نے نہیں کی جتنی عمران نیازی نے کی ہے، اور بے دردی کے ساتھ کی ہے، اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کی ہے. آپ اثاثے دیکھیں نا، آپ 2018 سے پہلے کے اثاثے دیکھیں اور 2018 کے بعد کے اثاثے دیکھیں تو قبضہ گروپ تھا، پورا مافیا تھا. علیمہ خان صاحب ہیں، وہ قبضے کروا رہی ہیں ادھر بھکر میں، آپ جانتے ہیں. عظمیٰ خان صاحبہ قبضے کروا رہی ہیں، کئی سو کنال زمین ہتھیائی جا رہی ہے، اور آپ کی بیگم صاحبہ ہیں وہ گھڑیاں بیچتی جا رہی ہیں. یعنی پہلے آپ نے سائفر لہرایا اور پوری قوم کو گمراہ کیا. آپ نے کہا جی میری حکومت امریکہ نے گرائی، نہیں باجوہ نے گرائی، نہیں محسن نقوی نے گرائی، نہیں میں نے خود گرائی. یعنی کوئی ایک بات پہ کھڑے تو ہوں. اور سائفر کے اندر کوئی تھریٹ نہیں تھا، کوئی سازش نہیں تھی، کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سفیر کو بلا کے، یہ کوئی گلی محلے کے بدماش ہے کہ آپ کے سفیر کو بلا کے اگلا کہہ رہا ہے ہم تمہاری حکومت ختم کر رہے ہیں. یعنی کوئی عقل مندی سے کام لیں. اور اپنے سیاسی مقاصد کو فروغ دینے کے لیے آپ نے وہ سائفر لہرایا، پبلکلی لہرایا اور کہا کہ جی امریکی سازش ہو گئی ہے. اور وہ سائفر آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن تھی. آپ نے سیاق و سباق سے ہٹ کے اس کو پیش کیا. آپ کی آڈیو موجود ہے. آپ نے کہا ہم نے سائفر سے کھیلنا ہے. کوئی بھی شخص قومی سلامتی سے کھیلے، پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کرے، تو کیا اس کو سزا نہیں دی جانی چاہیے؟